Ji, Assalamu alaikum and welcome to my podcast Inspiring Souls. I am Jabbar Khan from Baghdad, Kashmir, and you are watching this podcast live on Facebook, YouTube, and LinkedIn. तो हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ एक इंतहाई एनर्जेटिक और इंतहाई इंस्पायरिंग मेहमान मौजूद हैं। पीछे 8 मार्च जो इंटरनेशनल वुमेन डे था उस हवाले से हमने 2 सेशन किए थे ख्वातीन के जो हकूक़ हैं और पाकिस्तान में जो ख्वातीन हैं उनके क्या चैलेंजेस हैं उनके लिए और क्या मसाइल हैं। तो ये उसी सिलसिले का एक प्रोग्राम है जिसमें हम ख़वातीन के पाकिस्तान में जो मसाइल हैं या उनकी को क्या चैलेंजेस दरपेश हैं उसके हवाले से बात करेंगे। तो हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद हैं, इनका जो पेन नेम है वो एम.ए. शेख है, अगर ये अपना नाम इन्होंने बताया तो वो भी बताएँगी। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक-ठाक, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी टुडे। बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने टाइम दिया। तो हमारी जो ऑडियंस है उसमें ज़्यादा लोग आज़ाद कश्मीर के हैं, पाकिस्तान से भी हैं, हमारे आज़ाद कश्मीर के जो लोग बाहर दुनिया में हैं वो भी होते हैं। तो आप मुख्तसर सा अपना जो इंट्रो है वो करवाएँ अपने काम के हवाले से, आप ऑथर हैं उस हवाले से भी। तो फिर हम फॉर्मल जो क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ आएँगे। जी, जी, ज़रूर, ज़रूर। मेरा बेसिकली पेन नेम एम.ए. शेख है जो कि मैं अपनी राइटिंग्स में जिसमें या स्पीकर के तौर पे यूज़ करती हूँ और स्पीकर के तौर में बेसिकली जो मेरा रियल नेम है वो ज़ोया मोमना जो कि यूज़ होता है। मैं ऑलमोस्ट पिछले 4 साल से राइटिंग के काम में इन्वॉल्व हूँ जो कि ऑलमोस्ट 10th के बाद से मैंने स्टार्ट किया था। आई एम करंटली डूइंग बीएस इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात एंड बेसिकली राइटिंग की बात की जाए तो ऑलमोस्ट आई एम अ पब्लिश्ड ऑथर अल्हम्दुलिल्लाह और जो कि एक हार्ड फॉर्म में बुक अवेलेबल है जिसका नाम है लाइफ क्रशेस यू बट यू नीड टू स्टैंड अप। इंग्लिश में अवेलेबल है, उर्दू पे काम जारी है, इंशाल्लाह सून वो भी मंजर आम पर आएगी। लेकिन इसके अलावा भी इंग्लिश में काफ़ी बुक्स अवेलेबल हैं जो कि ऑनलाइन आप रिसीव कर सकते हैं। और इसके अलावा आई एम वर्किंग एज अ पब्लिक स्पीकर जो कि डिफरेंट सिटीज़ में जाके हमारे बाकायदा ऑल पाकिस्तान डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट हम जिसको कहते हैं वो कॉम्पिटिशन्स होते हैं और उसमें बेसिकली आजकल मैं इंग्लिश डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट पे काम कर रही हूँ। और इसके अलावा आई एम वर्किंग एज अ सोशल मीडिया मैनेजर एंड दैट्स इट। और इसके अलावा इंटरनेशनल एंथोलॉजीज़ हैं, काफ़ी चीज़ें जो कि इंटरनेशनली पे पब्लिश होती हैं जिनको हम एंथोलॉजीज़ कहते हैं, वो इंटरनेशनली वे पे पब्लिश हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम द को-ऑथर ऑफ देम एज़ वेल। थैंक यू सो मच। जी, जी, ज़बरदस्त। अच्छा, आपकी आवाज़ थोड़ी क्लियर नहीं है, बाकी बातें तो मैं सुन पाया हूँ। तो आपकी जो बुक है उसके हवाले से आप दोबारा से बता दें, बुक का नाम क्या है और कहाँ से हम उसको हमें जी, कहाँ से जी, मिल सकती है वो? जी, जी, मेरी एक बुक है जो कि इंग्लिश में पब्लिश हुई थी जिसका नाम है लाइफ क्रशेस यू बट यू नीड टू स्टैंड अप, जिसमें मेरा पेन नेम एम.ए. शेख यूज़ हुआ है। और वो बुक टोटली लाइफ बेस्ड है, मोटिवेशन बेस्ड है, डिफरेंट वेज़ हैं लाइफ को किस तरह जीते हैं, लाइफ को मतलब किस तरह से हम उसको पॉजिटिव वे में कर सकते हैं। वो बेसिकली सारी बुक उस पे डिपेंडेंट है और सेम लाइक दैट इसके अलावा भी काफ़ी बुक्स हैं जो कि ऑनलाइन अवेलेबल हैं, लेकिन ये जो लाइफ क्रशेस यू बट यू नीड टू स्टैंड अप है ये अब हैंड फॉर्म में, इनके हार्ड फॉर्म में अपने हैंड में आप इसको देख सकते हैं। ये थ्रू ऑथर भी अवेलेबल है और थ्रू पब्लिशर्स भी अवेलेबल है। ठीक है, ज़बरदस्त। चलें, ये बाद में आप मज़ीद इसमें बता दें कि कौन से जी, आपके पब्लिशर्स हैं और मतलब ऑनलाइन हम कैसे मँगवा सकते हैं। तो अच्छा, बात शुरू करते हैं, ख़वातीन के जो राइट्स के हवाले से बात है। अच्छा, जब भी ख़वातीन के राइट्स की जी, जी, बात आती है तो इसमें 2 स्कूल ऑफ थॉट्स जो है हमारे मुल्क में वो बात करते हैं लोग। एक कुछ लोग हैं जो ये बात करते हैं कि ख़वातीन को तो सारे हकूक़ जो हैं वो पहले से मिले हुए हैं, तो आप मज़ीद कौन से हकूक़ की बात कर रहे हैं? और एक वो लोग हैं जो समझते हैं कि ख़वातीन जो हैं वो बहुत ज़्यादा मज़लूम हैं और ये जो ज़ुल्म है इसकी वजह जो है ये मर्द हैं। और अब आप ये जो 2 स्टांसेस हैं या 2 नैरेटिव्स हैं, इनको कैसे देखती हैं और आप क्या समझती हैं कि इनमें से कौन-सा दुरुस्त है या कि सच इनके दरमियान में है? अच्छा बेसिकली यहाँ पे मैं जो भी बात करूँगी ना वो मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू होंगे और पॉइंट ऑफ व्यू इस लिहाज से होंगे जिसमें काफ़ी लोग इत्तेफाक भी करते होंगे और काफ़ी लोग उसके खिलाफ भी जाएंगे। अच्छा बेसिकली जो हमारे यहाँ आजकल बहुत एक ट्रेंड चल पड़ा है, बल्कि काम ये हमारे सामने आ रहा है
جس میں بیسک رائٹس جو ان سے ہیں وہ ہم اسپیشلی فیمیلز کی بات کریں تو فیمیلز بیسک رائٹ سے ہٹ کے وہ میرا جسم میری مرضی جیسے سلوگن کو ہائی لائٹ کر کے ان چیزوں کو ہم رائٹس تو نہیں کہیں گے. ان کیس ہم اگر ڈفرینٹ طریقوں سے بات کریں تو رائٹس تو ہم ایکویلٹی کی بات اس لحاظ سے فیمیلز کو کرنی چاہیے اور فیمیل بنتی ہے اس لحاظ سے کرنا. ایکویلٹی کام کے لحاظ سے ایکویلٹی جابس اویلیبل ہونی چاہیے, ان کو ووٹس کا رائٹ ہونا چاہیے, سیم لائک دیٹ. لیکن آج کل جو ہمارے چل پڑے ہیں وہ ٹرینڈ تو عورتوں کو ایک برابر سربراہ کے طور پہ ریپرزینٹ کیا جائے, جو کہ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس طریقے سے ایک اچھا امپیکٹ دے جاتی ہے, جب کہ یہ چیزیں اس طریقے سے معنی رکھتی بھی نہیں ہے. بیسک بات کی جائے ہمارے پاس ویمن رائٹس کی رائٹس ہونے چاہیے اور فیمیلس کے پاس رائٹ ٹو لائک ان کو نا ٹیچ لائک جس طرح کہ وہ, اور ہمارے ہاں اگر ہم فیمیل اگر ٹیچ کرنے جا رہی ہیں اور ان کا اپنا کانسیپٹ یہ ہے کہ بھئی ہمیں ایک سربراہ کے طور پہ ریپرزینٹ کیا جائے, ہمیں ایک جس طریقے سے فیمنزم چل پڑا ہے کہ بھئی ہمیں جو ہے نا ان آل تھنگس ہمیں ایک چیز کو مطلب ایک میٹر رکھا جائے. آل دو اگر میں اپنی پوائنٹ آف ویو کی بات کروں تو وہ رائٹس کی بات اس لحاظ سے ہے کہ ہمیں لائک اگر ایک میل کو ایک جاب کے لیے آپ کو پراپر ریکوائرمنٹس ہیں, پراپر آپ کو چیزیں مل رہی ہیں, تو سیم لائک دیٹ آپ کو وہ سیم چیز آپ لوگوں کو فیمیل کے لیے بھی ہونی چاہیے. جابس کی ایکویلٹی کی بات آ گئی, رائٹس کی ایکویلٹی کی بات آ گئی. اگر ہم فیمیل کی بات کریں اور وہ ہم رائٹس کی بات کریں تو وہ آل اباؤٹ دس کہ اگر ایک فیمیل ہے جس کو اسلام نے باضابطہ طور پر بہت ہی ایک اچھے خاصے رائٹس دے دیے ہوئے ہیں, لیکن آج اس زمانے میں آ کے فیمیل آلموسٹ دوسری سائڈ پہ چل پڑی ہیں کہ ان کو کس طرح کے رائٹس چاہیے, جو کہ ہم اسلام کو قطعی تعلق نہیں کر سکتے, اسے قطعی تعلق نہیں کر سکتے, جو ریئلٹی بات ہے. لیکن بیسیکلی جو کہ ہماری جو عوام چل پڑی ہے, میں عوام میں اسپیشلی میں فیمیل کی بات کروں گی رائٹ ناؤ, تو وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ وے پہ چل پڑی ہے, جس کو آئی ڈونٹ نو کس طرح کے رائٹس چاہیے مزید. رائٹس اس طرح کے ہیں لائک اگر پاکستان کی بات کریں تو اٹس ویل اینڈ گڈ, پاکستان میں ان کو جابس اویلیبل ہے, ناٹ لائک دیٹ لائک 20% وی کین سے, بٹ ان کو ایکویلٹی کی بات کریں تو یہاں پہ بات ہونی چاہیے کہ اگر 50% میلز کے لیے ہونی چاہیے, اینڈ سیم لائک دیٹ اس میں ووٹ کی بات آ گئی, اس میں باہر نکلنے کی بات آ گئی. اب اگر آپ بھی خود بھی ووٹ کریں تو فیمیل سب سے زیادہ جب باہر جاتی ہے تو اپنے آپ کو انسیکیور فیل کرتی ہے جسٹ بیکاز آف سم مین جو کہ باہر ہیں. اور اگر ہم اس کے مترادف بات کریں تو وہی مین سے جن سے وہ ڈر رہی ہے وہ تو گھر میں بھی ہیں. لائک اگر میں ایک ریسرچ کے بارے میں بات کروں جو کہ میں نے پڑھی تھی, اس ریسرچ میں تھا کہ آلموسٹ 59% جو فیمیلز ہیں وہ اپنے گھر میں ہراس ہوتی ہیں. تو رائٹس کی بات بیسیکلی ان چیزوں کے لیے ہونی چاہیے, رائٹس کی بات ان چیزوں کے لیے نہیں ہونی چاہیے. اور اب بیسیکلی آپ غور بھی کریں جو فیمنزم کے طور پہ جو آج کل اسٹرائکس چل رہی ہوتی ہیں, ان میں جو باہر ہوتی ہیں وہ بیشتر فیمیلز وہ جو جن کو رائٹ کی ضرورت ہے وہ تو اس میں ہوتی نہیں ہوتی, وہاں پہ وہ ہے جو آلموسٹ ان شارٹ, لیکن جن کو رائٹس کی ضرورت ہے وہ اس پروٹیسٹ میں نہیں ہے. دیٹس دا مین تھنگ جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کن سے. ٹھیک ہے. اچھا, جو لوگ ہمیں جی دیکھ رہے ہیں وہ تھوڑا سا کمنٹ میں بتائیں کہ کیا وائس کلیئر ہے. مجھے تو کافی ایشو آ رہا ہے آواز میں. میں سمجھ گیا ہوں آپ کی ساری بات. تو جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں پلیز تھوڑا سا کمنٹ میں بتا دیں وائس کا کلیئر ہے. تو آپ کی بات میں کافی حد تک سمجھ گیا ہوں کہ جو ایک تو اسلام کے حوالے سے جو رائٹس ہیں اور ہمارے ہاں جو فیمیلز کے یا ہیومن بیسک رائٹس ہیں وہ کافی حد تک ہیں, لیکن جو ریئل ایشوز ہیں, جو ریئل خواتین کے وہ جو اس طرح کے جو وائس کلیئر نہیں ہے, ایک آدمی یہ کہہ رہے ہیں تو مطلب وہ ہم مطلب ہمارے جو وہ میرا جسم میری مرضی ہے اس طرح کے جو سلوگنز ہیں وہ ایک ایکسٹریم قسم کا یعنی فیمنزم ہے, جو ابھی جو ہماری سوسائٹی ہے اس میں گزرا ہے, اس طرح سے چیزیں ڈائجسٹ نہیں ہو سکتی ہیں. تو ہمیں وہ والے رائٹس کی بات کرنی چاہیے جو ہماری جو فیمیلز ہیں ان کی فوری ضرورت ہے ان کی. اور اس طرح کی جو بھی بات ہے لوگوں نے سن لی ہوگی, مجھے بھی پراپرلی سنائی نہیں دی. اگر آپ پلیز یہ جو ایئر بڈز والا ایشو ہے, اگر یہ مجھے لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے آواز میں مسئلہ ہے, تو اگر وہ آپ ڈسکنیکٹ کر دیں لیپ ٹاپ سے تو آپ کی آواز کافی کلیئر ہو جائے گی. آپ کیمرہ آف کر کے کر سکتے ہیں.
جی اب بتائیے گا مجھے. جی ابھی آواز اب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی ابھی آپ کی آواز ٹھیک ہے. اچھا تو کافی حد تک یہ پاکستان میں جو خواتین کے مسائل ہیں اس کے حوالے سے آپ نے بات تو کر ہی دی ہے، لیکن تھوڑا سا اسلامی حوالے سے بھی اگر بات کریں جو رائٹس اسلام دیتا ہے، جیسے رائٹ آف پراپرٹی ہے، اسی طرح جو شادی ہے اس میں خواتین جو ہیں ان کی جو مرضی ہے یا رضامندی ہے، اس کے حوالے سے رائٹ آف ایجوکیشن جو ہے، تو پاکستان میں تو اس حوالے سے بھی ابھی کافی، جس طرح ہراسمنٹ کی آپ نے بات کی، تو یہ والے جو ایشوز ہیں ان کو ہم پاکستان میں کیسے اس طرح سے ہائی لائٹس کر سکتے ہیں کہ تاکہ یہ جو مسائل ہیں ان کا کوئی حل جو ہے وہ جلد از جلد جو ہے کوئی حل کی طرف ہم بڑھ سکیں. اچھا بیسیکلی نا ہمارے یہاں یہی چیز ہے نا. اگر ہم اسلام کی بات بھی کر رہے ہیں تو اسلام نے بہت سے رائٹس دیے ہوئے ہیں، لیکن پاکستان میں میجر علاقے جو سے ہیں، میجر مائنر علاقے بھی جو سے ہیں وہاں پہ ان پہ بھی جو ہے نا آلموسٹ لائک دیٹ کہ اگر اسلام نے ہمیں ڈفرینٹ رائٹس دیے ہوئے ہیں تو اس میں پاکستان میں کافی علاقوں پہ ایسی کافی جگہیں ہیں جہاں پہ ان پہ بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا. وہی بہت سے علاقے، بہت کم علاقے ہیں ایسے جہاں پہ کوئی نہ کوئی کسی بات پہ عمل درآمد ہو رہا ہے. لیکن اسلام میں اگر رائٹ ٹو امپلائڈ ہے تو اس میں بہت کم علاقے ہیں جہاں پہ عورتوں کو اسپیشلی جو ہے وہ رائٹس دیے جاتے ہیں، بہت کم. اور اسی بنا پہ فیمنزم جو سی ہے وہ اسٹرائک شروع ہوئی ہے، پروٹیسٹ شروع ہوا ہے. لیکن اس فیمنزم کے عورتوں کو بیسیکلی ضرورت ہے رائٹس دینے کی. وہ عورتیں تو ایڈ ہیں ہی نہیں، اور جو اس میں ایڈ ہیں وہ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، وہ میں بھی دیکھ سکتی ہوں، وہ عوام بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیسی یعنی کہ وہ کس طرح کی ہیں. اور فیمنزم از ناٹ لائک کہ جس میں ڈھول کی تھاپ پہ ناچا جائے. ان چیزوں کے خلاف میں بات کروں گی. تو رائٹس جو سے بیسک رائٹس ہیں وہ اس طرح تو نہیں ملیں گے، نہ ہی آپ کو اس طرح سڑکوں پہ نکل کے ملیں گے. اور سڑکوں پہ جو نکل رہے ہیں وہ جس طرح کے لوگ نکل رہے ہیں اس طرح کے لوگوں کے نکلنے سے بھی آپ کو رائٹس اس طرح کے نہیں ملیں گے. جن رائٹس ہیں وہ تو گھر کے چار دیواری میں بیٹھے ہیں. تو یہ مین چیز ہے. اسلام کی بھی اگر ہم بات پوری کر رہے ہیں، اسلام کے اتنے بھی جو رائٹس دیے ہوئے ہیں اس کے لیے نہ تو وہ عورتیں باہر نکل رہی ہیں جن کو اسلام نے رائٹس دیے ہوئے ہیں، اور وہ جو رائٹس ان کو چاہیے وہ تو باہر نکل نہیں رہی. That's my point. اچھا جی اچھا، ہمارے ہاں جو ایک یہ والا رویہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں وکٹم بلیمنگ، مطلب جو ہراسمنٹ کا ایشو ہے وہ ایک طرف جو ہے وہ مطلب خواتین کے ساتھ ایک طرح کا ظلم ہی ہے، لیکن اس کا ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو خواتین ہیں وہ گھروں سے نکلیں ہی نہ، وہ بازار میں آئیں نہ، تو لوگ ان کی طرف کیوں نہ دیکھیں، یا اس طرح کی جو بات ہے یہ ان کو ہراس. تو اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ اس میں مرد کی تربیت کی ضرورت ہے یا ہم عورت کو مزید جو ہے وہ محدود کر دیں؟ نہیں، عورت کو مزید محدود کرنے سے تو کوئی بھی حل نہیں نکلے گا. اور یہاں پہ صرف ہراسمنٹ کی بات عورتوں تک تو رہ نہیں گئی ہے. تو اس میں بات ہی عورتوں تک محدود رہنے والی بات تو بالکل یہاں پہ قطعی ہے بالکل. لیکن اگر مردوں کی تربیت کی بات کی جائے تو وہی ماں جو کہ ایک بچہ پالتی ہے، اس کو بڑا کرتی ہے، اسپیشلی وہ اگر ہوتا ہے وہ مرد ہے تو اس کی تربیت پہ بات بھی آ جاتی ہے. لیکن ہمارے یہاں سوسائٹی بہت جو ہے نا وہ امپیکٹ کرتی ہے کسی بھی ایک بچہ جو کہ آلموسٹ 12-13 سال کا ہوتا ہے وہ گھر سے نہیں نکلتا. اس کے گھر والے اس کو گھر سے نہیں، یعنی کہ صرف اسکول سے ٹیوشن سے گھر سے لائک دیٹ اگر ہم بات کریں تو. لیکن جب اس کو ہم سوسائٹی میں بات کریں کہ ایک بچے کے لیے سراؤنڈنگ بہت میٹر کرتی ہے، کہ دوسرے گھر والے بھی وہی بات کر رہے ہیں، تو اب بیسک کوشچن یہ ہے کہ سراؤنڈنگ آپ کہاں سے رہی ہیں. لائک وہ جو چیز ان کے مائنڈ سیٹ میں، بچوں کے مائنڈ سیٹ میں اتنے بچپنے سے ہی آ رہی ہے، وہ چیز کہاں سے آ رہی ہے کہ ان کو جو ہے ہمارے یہاں تو ایون کانسیپٹ آپ دیکھ لیں ان کے چھوٹا سا بچہ بھی ہے نا تو وہ بھی جو ہے اس چیز کی طرف تھوڑا تھوڑا کر کے راغب ہونا شروع ہو جائے گا ہراسنگ سائڈ پہ. تو اس کا یہ کوئی حل نہیں ہے کہ ہم عورتوں کو محدود کر دیں. یہاں پہ پھر وہ رائٹس کی بات آ جاتی ہے. اور بات صرف اتنی سی ہے کہ جو سا ہے اگر ہم عورتوں کو محدود کر دیں گے تو اس سے بھی جو سا ہے یہ ہراسنگ کا سسٹم ہی رکے گا. ہاں عورتوں کا تک اگر ہم کہیں کہ عورتوں تک ہراسنگ کا سسٹم رک جائے تو آئی ڈونٹ تھنک سو، لیکن کچھ پرسنٹ کے حد تک رک بھی جائے گا، لیکن صرف عورتوں تک. اور آج کل ہراسنگ صرف عورتوں تک تو رہ نہیں گئی. تو لیکن تربیت مردوں کی اچھی کر دینا، ایک بچے کی تربیت اچھی کر دینا کہ وہ اس کو عورت کی عزت کرنا ہے، تو وہ چیز جو ہے بہت زیادہ میٹر کرے گی اس ہراسنگ کو روکنے
जी ज़बरदस्त। अच्छा, थोड़ा सा ये बताएं कि ये जो हमारी ख्वातीन हैं, जो हमारी माशी एक सारी ज़िंदगी है, इसमें जॉब्स में तो कुछ ख्वातीन हैं, आपने जैसे बात भी की, टीचिंग में हमारे यहाँ आज़ाद कश्मीर में भी टीचिंग में ख्वातीन की एक बड़ी तादाद है। लेकिन जो बिज़नेस है उसमें ख्वातीन ना होने के बराबर हैं। तो इसकी जी, आप क्या समझते हैं कि क्या वजह है और इसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं कि ख्वातीन भी बिज़नेस में आएँ? ये इसी तरह का ये हमारा माइंडसेट बन गया है ना। अब अगर कुछ रिसर्चेज़ जो मैंने की थी, जो मैंने पढ़ी थी, उन पे था कि हमारे यहाँ जो है ना वो मेन कॉन्सेप्ट वो ये है कि वो हमने औरतों को ये कॉन्सेप्ट बहुत बहुत पुराना हो चुका है ना। अब तो काफ़ी एक एज भी मॉडर्न हो चुकी है और एक तरीका कार भी काफ़ी मुख्तलिफ हो चुका है। अब अगर आप आज़ाद कश्मीर की बात करें तो टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें बेसिकली कोई भी फीमेल, कोई भी जो औरत है वो अपनी स्टडी कंप्लीट करने के स्पेशली कि भाई आपने जो सा है ना वो डॉक्टर बनना है, क्योंकि ये चीज़ कंटिन्यू चलती आ रही है, बचपन से ही चलती आती है बच्चियों के स्पेशली जहन में। तो अगर टीचिंग के प्रोफेशन की बात की जाए तो टीचिंग के प्रोफेशन में फॉर श्योर फीमेल्स ज़्यादा हैं, लेकिन अगर हम बिजनेस की तरफ लेके चलें उसके लिए हमें अपना माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। अब एक बिज़नेस एक ऐसा यानी कि पहली जो उनसे सबसे पहली जो बिज़नेस वुमन है हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हम उनकी बात करें तो सबसे पहली बिज़नेस वुमन है इस्लाम की। तो अगर हम उनको भी अपने अपनी तरफ एक इंस्पिरेशन लेके चलें, हम एक फीमेल स्पेशली एक इंस्पिरेशन उनको लेके चले तो वो भी बिज़नेस की तरफ चल सकती है। लेकिन एक माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की भी ज़रूरत है और वो ऑलमोस्ट अगर एक बंदा चेंज कर सकता होता तो फिर कब के चेंज हो चुके होते। लेकिन हमें स्पेशली फीमेल्स को किसी ना किसी तरीके से अपना माइंडसेट खुद भी थोड़ा कन्वर्ट करने की ज़रूरत है और अपने घर की सराउंडिंग बेसिकली ज़ाहिर है घर का एनवायरनमेंट इस तरह का होता है कि अगर वो एक फीमेल अपना माइंडसेट थोड़ा चेंज करती है तो वो घर के एनवायरनमेंट को चेंज कर सकती है। हाँ जी, ज़बरदस्त। अच्छा, जैसे आपने अपने इंट्रो में बताया कि आप जो है वो सोशल मीडिया मैनेजमेंट जो है वो भी आप कर रही हैं। तो ये जो डिजिटल स्किल्स हैं हाँ जिसमें जी। यही सोशल मीडिया मैनेजमेंट है और ई कॉमर्स और इस तरह के बेशुमार और स्किल्स हैं। तो आप क्या समझती हैं कि ये जो ख्वातीन हैं, ये वाले स्किल उनके लिए सीखना और फिर इन स्किल्स के ज़रिए जो इनकम है वो हासिल करना उनके लिए कितना आसान है और उनको ये करना चाहिए? और वो जो मैं बिज़नेस की बात कर रहा हूँ, अगर वो फ़िज़िकल बिज़नेस नहीं कर सकती हैं, तो एट लीस्ट जो ई-कॉमर्स वाला बिज़नेस है, ये करना तो मेरे ख़्याल में ख़वातीन के लिए काफ़ी आसान है। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल सही बात है आपकी। अगर हमारे पास काफ़ी स्किल्स ऐसी हैं, अगर मैं सोशल मीडिया मैनेजर बात करूँ तो काफ़ी स्किल्स ऐसी हैं जिससे कि ना ही हमें बाहर ना भी जाना पड़ेगा इन केस। लेकिन हम अगर ऑनलाइन की बात करें तो उसमें काफ़ी टाइम ऐसा आता है जिसमें हमें घर से बाहर जाना पड़ता है, लेकिन बहुत कम ऐसी चीज़ होती है। अगर फिज़िकल बिज़नेस की बात नहीं भी करें तो ऑनलाइन बिज़नेस भी ऐसे हैं जिसमें फीमेल स्पेशली आपको इन हो के उस पे एक नाम बना सकती हैं। लेकिन उसके लिए भी माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ अगर ऑनलाइन भी काम हो रहा है तो ऑनलाइन तो ये सीन है कि अगर आप जो है ना माइंडसेट थोड़ा चेंज हो जाए फीमेल्स का स्पेशली खुद ब खुद अपना और अगर अपना माइंडसेट चेंज करने के बाद वो अपना घर का एनवायरनमेंट चेंज करती है, तो वो किसी तरह का भी काम कर सकती है। लाइक वो बिज़नेस में भी आ सकती है, इधर इट इज़ फिजिकल और ऑनलाइन। अच्छा, वैसे एक और सवाल है, आपकी आवाज़ का थोड़ा-सा इश्यू आ रहा है, लेकिन कुछ लोग भी कह रहे हैं, लेकिन चलें इसको अभी हम ठीक नहीं कर सकते हैं, ऐसे ही इसको चलाएँगे। अच्छा, वो ये है कि हमारे यहाँ ये मेरा थोड़ा ऐसे ही अभी मुझे याद है ये क्वेश्चन कि जो ख़वातीन के इश्यूज़ होते हैं, उन पे भी बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ जो है वो मर्द ही बात कर रहे होते हैं और ख़वातीन खुद से जो है वो अपने मसलों पे मतलब उतनी बात नहीं करती और हमारे यहाँ जो ख़वातीन की बहुत बड़ी जो तादाद है वो मतलब वो बहुत सारे ड्रामा सीरियल्स और जो शॉपिंग है या इस तरह के जो मौज़ूआत हैं, उनके यहाँ बहुत ज़्यादा यही होते हैं। तो इसकी आप क्या समझती हैं कि क्या वजह है कि ख़वातीन खुद से जो है वो अपने मसाइल पे कम ही बात करती हैं? ऐसा ही है बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाई है, ऐसा ही है। हमारे यहाँ बेसिकली देखा जाए तो काफ़ी पॉडकास्टर्स हैं, काफ़ी यूट्यूबर्स हैं जो कि बेसिकली औरतों के हकूक़ पे बात करेंगे, लेकिन खुद औरत सामने नहीं आएगी। वो भी बेसिकली इसी वजह से, अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूँ तो मुझे
لگتا ہے کہ اسی وجہ سے ایک فیمیل ایک عورت کو کہاں رہے گی. جو مین کانسیپٹ ہے ہمارے وہ تھی سائڈ وائز جگہوں پہ وہ یہی ہے کہ اگر وہ اپنے بارے میں خود اپنے حقوق کے بارے میں بات کرے گی. اور بیسیکلی جو ہمارا کانسیپٹ زیادہ تر فیمیلس کا ہے وہ اگر ایون کہ شادی شدہ ہے نا تو وہ اپنے بارے میں بات نہیں کر سکتی زیادہ, کیونکہ اس کے ذہن میں کانسیپٹ ڈال کے دیا جاتا ہے کہ بھائی تم یہاں سے جا رہی ہو اور یہاں وہاں سے جو مین کانسیپٹ چلتا آ رہا ہے ایک ہمارے بہت ڈیپ بات چلتی آ رہی ہے کہ وہاں سے مرنے کے بعد ہی باہر آ سکتی ہو. تو یہ اسی وجہ سے پھر اگر وہ خود بارے میں بات نہیں کرتی اپنے بارے میں تو بیسک وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ پھر یہی سوچتی ہے کہ وہ رہے گی کہاں اس کے پاس, کیونکہ ہمارا یہ کہا جاتا ہے کہ عورتوں کا کوئی ٹھکانا نہیں ہوتا, کوئی گھر نہیں ہوتا. لیکن اگر وہی بات ہے یہاں پہ, اگر وہ ایک دوسرے کو مائنڈ سیٹ ہم چینج کر سکتے ہیں, ایکوالٹی فار رائٹس ہے اس کے علاوہ رائٹس جو ہیں وہ بیسک رائٹ جو میں بتا چکی ہوں, تو کافی چینج آ سکتا ہے, کافی چیزیں میٹر کر سکتی ہیں, بہت چیزیں کافی اچھے طریقے سے چل سکتی ہیں اور بہت اچھا معاشرہ گرو کر سکتا ہے. جی زبردست. اچھا آپ تھوڑا اپنے حوالے سے بتائیں. جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ پبلک اسپیکر بھی ہیں, آپ رائٹر بھی ہیں, پلس ڈیجیٹل اسکلز اور سوشل میڈیا مارکیٹنگ, تو آپ کیا سمجھتی ہیں, اور اسٹوڈنٹ بھی ہیں آپ, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایک جو اسٹوڈنٹ ہے, فیمیل جو اسٹوڈنٹ ہے, وہ آپ کی طرح ایک اچھی متوازن اور اتنی ڈائیورس قسم کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو کیسے اڈاپٹ کر سکتی ہے؟ اس کو کیا ایسے کیا کیا چیزیں کرنی چاہیے کہ وہ ایک متوازن اور ایک بھرپور جو زندگی ہے وہ گزار سکے اور اپنی صلاحیتوں کا بھرپور اظہار بھی کر سکے؟ اچھا, یہ بات اگر میں آپ جیسے ہم نے بات کی ہے کہ رائٹر ہونا, ایک اسپیکر ہونا اور ایک ہی ٹائم پہ ایک سوشل میڈیا مینیجر اور ایک اسٹوڈنٹ بھی ہونا, یہ چیزیں جو ہے مینیج کرنا مشکل تو نہیں ہے, لیکن کیونکہ ہمارے انٹرسٹ کی بات ہوتی ہے کہ اگر ایک فیمیل ایون کہ میل بھی اگر وہ ان چیزوں کو کنٹینیو رکھ سکتا ہے, تو میل تو آلموسٹ زیادہ تر اگر جو اگر اسٹڈیز میں آ گئے ہیں وہ کنٹینیو ساتھ ساتھ کام بھی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اگر ہم فیمیل کا مائنڈ سیٹ چینج کرتے ہیں تو وہ بھی کر ہی سکتی ہے. لیکن بیسک بات یہ ہے کہ اگر میں اپنی رائٹنگ کے تھرو ایک پازیٹیوٹی دے رہی ہوں یا اپنی اسپیکنگ کے تھرو ایک پازیٹیوٹی دے رہی ہوں, تو وہ آل اباؤٹ دس کی ہمیں اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے. اب ہمارے اسلام میں جو چیزیں اسلام نے ہمیں بتائی ہوئی ہیں وہ ہمارے ابراڈ کنٹریز جو کہ ہمارے ذہن میں مائنڈ سیٹ ہے کہ وہ اس طرح ہوتی ہیں, ہم ان کو فالو اپ کر کے کہاں سے کہاں چلے گئے ہیں. اسلام عروج پر بھی ہے جو بالکل مکمل ہے, ہے وہ عروج پر ہے, لیکن ہم نے ابراڈ کو فالو کر نام کی بتائی ہوئی طریقوں کو فالو کر کر کے وہ آسمان کو چھو رہا ہے, تو رو کر سکتا ہے, شور کر سکتا ہے. اچھا, آپ تھوڑا اپنے حوالے سے بتائیں کہ آپ کے فیوچر کے حوالے سے کیا گولز ہیں, آپ کی اسٹڈی کے حوالے سے, باقی لائف کے حوالے سے, آپ اپنی زندگی میں کیا کچھ چاہتی ہیں, کچھ اپنی لائف کے گولز اگر آپ شیئر کرنا چاہیں. فیوچر کی بات ابھی دیکھیں جو اسکلز چل رہی ہیں ساتھ ساتھ پبلک اسپیکنگ ہے, اور فار شیور آگے بھی انشاءاللہ اسی طرح رائٹر ہے. میں آپ کے ساتھ بک بھی شیئر کروں گی, آپ وہ بھی شیئر کر سکتے ہیں, جو کہ پراپر میرے پاس بھی ابھی اویلیبل ہے. میں بک دکھا بھی سکتی ہوں اگر آپ کہیں تو ضرور. وہ جی جی دکھائیں یہ آپ. ساری چیزیں اسی چینج کرنا ہے, اس کے تھرو جتنے بھی طریقے ہم کر سکتے ہیں, جتنے طریقوں سے ہم چینج کر سکتے ہیں, تو میں اسی کو پریفر کروں گی زیادہ. جی زبردست. تو اچھا, بک اگر آپ کے پاس ہے تو آپ دکھا دیں. جی جی ضرور ضرور. یہ ہمارے پاس ایک بک ہے جس کا نام ہے لائف. جی کلیئر نظر آ رہی؟ جی جی, اسٹینڈ اپ. جی ہاں جی. یہ کیونکہ کیمرے کے تھرو ذرا آپ کو وہ ساری الٹی نظر آئے گی, لیکن یہ بک ہے جس کا نام ہے لائف چوائسز یو بٹ یو نیڈ ٹو اسٹینڈ اپ. یہ آپ کو آن لائن بھی اویلیبل ہے. اس کے پبلشرز ہیں اسلام آباد میں, اور آپ پبلشرز ہیں سے جی جی, یہ پبلشر جو بھی ڈیٹیلز ہیں نا آپ اویلیبل ہے, مجھے شیئر پبلشر سے کر بھی دیں. جی اویلیبل ہے, جی, اور بعد آپ میں. ایسا یہ کہاں سے ملتی ہے, اور آن جی لائن جی جو بھی آپ بتا رہی ہیں نا یہ آپ شیئر کر دیں, اور یہ میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گا کہ جہاں سے یہ ملتی ہے, تو جس کسی کو اگر ضرورت ہو تو ہم منگوا سکتے ہیں.
تو یہ مجھے جی آپ جی میسج میں اس کے لنکس وغیرہ شیئر کر دیں جہاں سے یہ ملتی ہے. اچھا تو تھوڑا وائس کا ایشو ہے تو اس کو وائنڈ اپ بھی کرتے ہیں ہم. تو لاسٹ میں آپ ہمارے آزاد کشمیر کی خواتین ہیں. جی جی اچھا بالکل. ہمارے یہاں یہ ہے کہ وومن یونیورسٹی بھی ہے ہمارے ڈسٹرکٹ میں. وومن یونیورسٹی ہے اور اس میں اچھے خاصی بڑی تعداد میں جو خواتین ہیں وہ ایم ایس اور پی ایچ ڈی ایم ایس سی اس طرح کے اس سے بھی فارغ ہو رہی ہیں. تو دوسری طرف جو جابز ہیں اس کے مواقع مطلب بہت ہی کم ہے. وہ پاکستان میں بھی وہی صورتحال ہے اور آزاد کشمیر میں بھی. تو آپ تھوڑا آن لائن جو ہے اس حوالے سے بھی آپ نے بات کی ہے. تو ان ساری خواتین کے لیے اور جو نوجوان مرد ہیں ان کے لیے بھی آپ کوئی میسج جو ہے وہ اگر دینا چاہیں تو آپ پلیز دے دیں میسج. کشمیر کی خواتین کے بارے میں بات کروں تو میں تو بہت اپنے دل سے میں کہنا چاہوں گی کہ مجھے بہت شوق ہے وہاں پہ آنے کا، اور انشاءاللہ ضرور اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ضرور میں وہاں پر آنا ہوگا. اور میں وہاں کی عورتوں کو بھی سلام پیش کرتی ہوں. اور باقی ایک میسج کی بات رہی تو وہ سب کے لیے میسج یہی ہے کہ بھئی اپنا تھوڑا سا مائنڈ سیٹ تھوڑا چینج کر لیں، تھوڑا براڈ مائنڈ سیٹ کر لیں جو کہ ایک اچھا امپیکٹ دے جائے گا. مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے. مائنڈ سیٹ چینج ہو جائے، وہ ہمارے نوجوان مرد ہوں یا نوجوان عورت ہو، ان کا دونوں کا مائنڈ سیٹ چینج ہوگا تو ہی معاشرہ گرو کر سکتا ہے. کیونکہ ایک چیز سے ایک سائڈ سے تو اتنا پاسبل نہیں ہوتا. اور اگر سیم اگر میل کا مائنڈ سیٹ چینج ہوتا ہے تو فیمیل کو الاؤ کر سکتا ہے کہ وہ بیسک جو ان کی سوسائٹی کی نیڈس ہیں ان میں جائے اور ان میں ہیلپ فل رہے. اور سیم لائک یہی مائنڈ رہے، یہی فی الحال میرا میسج ہے دونوں جینڈرس کو کہ بیسیکلی اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی کوشش کریں جس سے آپ اچھا خاصا گرو کر سکتے ہیں اور معاشرے کو بھی ایک فائدہ دے سکتے ہیں. جی بہت زبردست. تھوڑا سا وائس کا ایشو تھا، چلیں جو دیکھ رہے ہیں ان سے ہم معذرت ہی کریں گے. تو لاسٹ میں یہ ہے کہ ہماری جو وومن یونیورسٹی ہے اس میں ڈیبیٹس اور سیمینارز وغیرہ ہوتے ہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو پراپرلی ہم انوائٹ کریں. اس کے علاوہ ہمارے یہاں بڑی خوبصورت جگہ بھی ہیں کشمیر میں. آپ اگر کبھی چھٹی میں آپ مینیج کر سکیں تو آپ ضرور رہیے گا کشمیر. تو لاسٹ میں یہی ہے، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا، رمضان بھی تھا. تو فیوچر میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ پھر آپ کو دعوت دیں گے اور یہ جو وائس کا تھوڑا سا ایشو تھا یہ بھی کلیئر کریں گے. جی 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 ضرور انشاء اللہ. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. بہت شکریہ. تھینک یو اینڈ اللہ حافظ.